اور اس کو سورہ شورا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس بات کا ذکر ہے وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ مشاورت کے نتیجے کے اندر انسان جو ہوتا ہے اس کے سامنے کسی بھی مسئلے کے تمام پہلو آ جاتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ میں اس کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے ما ندم من استشار وما خاسر من استخار، جو مشورہ کرے گا اس کو ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جو استخارہ کرے گا اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بنیادی طور پر انسان جو ہے اس کا ویژن لمیٹڈ ہے، اس کا تجربہ لمیٹڈ ہے، اس کا علم لمیٹڈ ہے، چنانچہ اس کو ہیومن انپٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور استخارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ استخارہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ انسانوں کو جو ہے بالکل واضح خواب کے ذریعے بھی گائیڈ کر دیتے ہیں، اور بہرحال یہ بات ضروری نہیں کہ وہ استخارے کا حصہ بھی نہیں، اور کئی مرتبہ ویسے اس کے دل کو جو ہے مطمئن کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان جو ہے اس کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ اور استخارے کے حوالے سے، مشاورت کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استخارہ یا مشاورت ان امور میں کرنا درست نہیں ہے جن میں معاملات پہلے سے متعین کیے جا چکے ہوں۔ مثال دے رہا ہوں کہ میں اس مسئلے میں کسی مشورہ کو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے محل نہیں ہے مشاورت کا یا استخارے کا۔ یا کوئی بندہ کسی سے مشاورت کرے کہ میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، میں حج کروں کہ نہ کروں، یہ وہ معاملات نہیں جن کے اوپر جو ہے انسان کو مشاورت استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ یا مشاورت ان امور پہ ہوتی ہے جو بنیادی طور پر مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن انسان ان کے بارے میں جانتا نہیں کہ ان کا انجام کار کیا ہوگا۔ شادی ہے، کرنا جائز ہے، لیکن کسی ایک متعلقہ یا کسی ایک پرٹیکولر رشتے کے بارے میں یہ جو ہے ایک انسان کو اس بات کا جو ہے علم نہیں ہوتا کہ فیوچر میں اس کے نتائج کیسے برآمد ہوں گے۔ ایک کاروبار ہے جو اصولی طور پہ جائز ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی شراکت کے اندر یا اس کے پارٹنرز کے اندر جو ہے کس قسم کی کوئی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ تو مشاورت کرنے کے ساتھ انسان کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے، استخارہ کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اللہ نے قرآن عربی کو آپ کے اوپر اتارا تھا کہ آپ پہلے القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈرائیں، اور اس کے بعد جو اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں تلک کہ پھر آپ کی دعوت ایک آفاقی دعوت کی حیثیت سے کائنات کے لوگوں کے سامنے آئی، اور اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی دعوت کو بعد ازاں صحابہ کرام اور علماء دین آگے بڑھاتے رہے، ائمہ دین آگے بڑھاتے رہے، اور آج تک اور قیامت تک یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قرآن مجید کی دعوت کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں جس طریقے سے وہ اس دعوت کو اپنی امت کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے اوصاف میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے اسماء میں شریک ہے، وہ ہر اعتبار سے ایک جداگانہ ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ بھی اپنے اعتبار سے جو ہیں یونیک ہیں، اور اگر وہ کبھی مخلوق کے لیے استعمال ہو تو ان کا معنی بڑا محدود ہوتا ہے۔ اللہ سمیع ہیں، کائنات کے ہر مقام پہ سن رہے ہیں، ہر زبان کو سن رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں۔ انسان کے لیے بھی سمیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی سماعت محدود ہے، وہ دیوار کے پار نہیں سن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہیں، وہ اندھیرے میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگنے والی سیاہ چوڑے قدموں کی چال کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کی آہٹ کو جو ہے سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، اور مختلف آبسٹیکلز کے آنے کے بعد اس کے لیے دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں در حقیقت وہ تمہارے اپنے نامہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ انسان دنیا میں جب نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی اوور ایٹنگ کرے گا تو اس کو لوز موشن لگنے کے چانس ہو جائیں گے، اگر وہ اوور سپیڈنگ کرے گا تو اس صورت میں گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس ہو جائیں گے۔ اسی طرح زندگی کے مختلف مقامات کے اوپر نیگلیجنس، کوتاہیاں یا کیئر لیسنس جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت سے جو ہے اس کے ہولناک نتائج جو ہیں اس کے لیے مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ یہی معاملات جو ہے دین کا بھی ہے، شریعت کا بھی ہے، روحانیت کا بھی ہے، کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی صعوبتوں کا، تکالیف کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اوپر کامل ایمان رکھنا چاہیے، اور اسی سے توبہ
اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جملہ مسائل دور ہو جائیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کسی بشر کے لیے بات جو ہے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اپنے پیغام کو اپنے نبی کے سینے میں القاء فرما دیتے ہیں، ایگزیکٹ پیغام جو حالت خواب میں یا حالت رویا میں اللہ کی طرف سے ان کو موصول ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت اللہ پردے کی اور سے ان سے کلام فرماتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اپنے کسی رسول کو بھیجتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے آتا ہے، جیسا کہ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے پاس پیغام قرآن مجید کو جو ہے وہ لے کے آئے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومنوں کی دل شکنی کا پاس نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بہت سی مادی نعمتیں جو ہے ان سے نواز دے۔ دنیا کے اندر کسی کو نعمتوں کا مل جانا جیسی کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ کئی مرتبہ کثرت نعمت جو ہوتی ہے وہ آخرت کے عذاب کے لیے دیباچہ بن جاتی ہے، اور کئی مرتبہ دنیا کے اندر پکڑ جو ہوتی ہے وہ آخرت کی سہولیات کا جو ہے وہ ایک دیباچہ بن جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، سبحان الذی اسرا، سبحان الذی سخر۔ انسان جب سواری میں بیٹھتا ہے تو کچھ الفاظ کہنے چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کو مسخر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور یقیناً ہم نے پلٹ کے اپنے پروردگار ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ بڑے بڑے بحری جہاز، یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز، یہ بڑے بڑے جنگی جہاز اور بڑی بڑی ٹرانسپورٹیشن جو ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت پہ غور کرے تو یقین کیجئے وہ تو گھوڑے کو بھی قابو نہیں کر سکتا۔ گھوڑا بھی اگر مسخر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے انسانوں کے لیے مسخر ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ جب بھی آپ سے پہلے کسی قریہ میں کسی ڈرانے والے یعنی کسی رسول کو بھیجا گیا تو اس قریہ کے جو بعض لوگ تھے یہ بات کہنے لگے کہ ہم اپنے آبا کو ایک خاص طریقے پہ پاتے رہے اور ہم انہی کی اقتداء کریں گے۔ تو انبیاء سابقہ نے یہ بات کہی اولو جئتکم بِأَحْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا ہم تمہیں ایسی بات سے آگاہ نہ کریں جو تمہارے آبا کا طریقہ ہے؟ تو جواب میں بجائے اس کے کہ وہ سر تسلیم کو ہم کرتے، کہنے لگے اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم یقیناً جو ہے اس دعوت کا انکار کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے ساتھ ٹکراتی ہوگی۔ ہدایت کا آباء و اجداد کے طریقے کے ساتھ نسبت کرنا یہ ایک جو ہے جہل ہے، اس میں ایک جو ہے لا علمی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے والد جو ہیں وہ کاروبار میں بہترین انسان ہوں یا جاب ان کی بڑی اچھی ہو یا دنیاوی علوم اچھے طریقے سے جانتے ہوں تو وہ دین کے معاملات میں کمپیٹنٹ ہوں، اور ایون یہ کہ اگر دین کے معاملے کمپیٹنٹ بھی ہو تو ان کی ہر بات کا درست ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہمارے لیے معیار اگر ہونا چاہیے تو کتاب و سنت کو ہونا چاہیے۔ صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہر بندے کی ایک اپنی جو ہے زندگی کا ایک جو ہے جس طرح ٹرینڈ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس انداز میں گزری کہ انہوں نے اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے توحید کی دعوت کو ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ان کے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے توحید کی دعوت ایک زندہ دعوت کی حیثیت اختیار کر گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو اپنے ترکے کے طور پر چھوڑے جو چیزیں فائدہ مند ہوں، جن میں انسانوں کا ایک بینیفٹ جو ہے پنہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید کو اپنے پیچھے ترکے کے طور پر چھوڑا جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے انسانوں کی اصلاح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں بھی دعوت توحید کی بات ہوتی ہے پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم کا نام نامی بھی اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ نے بھی توحید کی دعوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد بہت بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، کہ قیامت کے دن جو جگری دوست ہیں ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔ اس دن دوستی اگر باقی رہے گی تو اہل تقویٰ کی باقی رہے گی۔ جہاں تک تعلق ہے دنیا داری کی دوستی کا اور گمراہ لوگوں کی دوستی کا تو اس کا نتیجہ قرآن میں اللہ نے بتلا دیا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جب قیامت کا دن آئے گا تو ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ تو گویا کہ اس دن یاریاں ساری بکھر جانی ہیں۔ یاری اگر اس دن باقی رہے گی تو وہ یاری باقی رہے گی
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، وہ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ اللہ نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرما دیا۔ لیلہ مبارکہ در حقیقت لیلۃ القدر ہی کا ایک دوسرا نام ہے۔ بعض لوگ اس اعتبار سے موقف رکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور رات ہے، یہ بات اس لیے درست نہیں کہ قرآن مجید ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، چنانچہ ایک ہی رات جو ہے اس کے مختلف نام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے بیان کیے، کیسے قدر والی رات کہا اور یہاں پہ اس مقام پہ لیلہ مبارکہ کہا۔ قیامت کا دن جب جہنمیوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو انہیں شجرہ زقوم کھانا پڑے گا۔ زقوم کا جو درخت ہے اس کا پھل کھانے کے لیے یا وہ درخت کھانے کے لیے میں انسان کا معدہ اس طرح کھولے گا جس طرح اس کے اندر کسی نے تانبا پگھلا کے اس میں ڈال دیا ہو، اور انسان کا پورا وجود جو ہے اس کے نتیجے کے اندر انتہائی زبردست اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوبصورت مضامین بیان کیے، جن میں سے دو مضامین کو بیان کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں بحری جہاز چلے۔ ان بحری جہازوں کے چلنے کی وجہ سے انسانوں کو بہت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر ایک طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے اندر بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے اپنی نیوی پہ جو توجہ دی تو اس وقت تک دنیا میں ان کا غلبہ رہا، اور جب وہ اللہ کے اس حکم کو اور اللہ کی اس رہنمائی کو انہوں نے فراموش کیا تو اس کے بعد جو ہے انہیں مختلف طرح کی آزمائشوں کا، ابتلاؤں کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرما دیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی خواہش کی پوجا نہیں کرتا، لیکن جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں وہ حرام کھانا ہو یا حرام کاری کا ارتکاب کرنا ہو یا احکام الہی سے روگردانی کرنی ہو، وہ مختلف طرح کی تعویلات، مختلف طرح کی حجتیں جو ان کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ مومن و مسلمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مومن اپنے چہرے کو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کے غموں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو باتیں کہی گئیں، جو سنی گئیں، ان پہ